نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ قیامت جمعہ کے دن 10 محرم کو آئے گی۔ حالانکہ قرآن حکیم میں جا بجا آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہوا؟ ہاں جی، وہ دعویٰ کیا، مجھ سے تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ ہوگی، میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مجلس نمبر 28 کے آغاز میں جو محرم الحرام اور کربلا سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا تھا کہ آج ہم 10 محرم الحرام جمعے کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا دن بڑا کریٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت 10 محرم جمعے کے دن آئے گی۔ میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا، تو لہٰذا یعنی مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ایک بات تو ریالٹی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ والی حدیث ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بنا گیا مشکات کے اندر۔ ہاں، یہ جمعے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں ہے 1359، اس طریقے سے موطا امام مالک میں ہے، ابو داؤد میں 1046 ہے، ترمذی میں 491 ہے، نسائی میں 1431 ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، حاکم میں ہے، امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مشکات سے پڑھنے لگا 1359، تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز وہ فوت ہوئے، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ لہذا مجلس نمبر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے، ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اگلے الفاظ ہے، جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ تو 10 محرم والا معاملہ جو ہے نا، وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا، وہ 10 محرم کے دن کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے۔ حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا، جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ یعنی قوم عاد جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا، قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا، اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اور وہ تو بخاری مسلم میں آ گیا، اور وہ ہے بھی 10 محرم تھا۔ باقی اہل سنت کے ائمہ نے مختلف یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نقل کی ہیں، تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ 10 محرم کو فرعون ڈبویا گیا، یہ بڑا دن تھا، تو قوم عاد بھی 10 محرم کو تباہ و برباد کی گئی، قوم سمود بھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی ملا، یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا، نجات ملی، اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی، تو اس میں نے ایک بات کی، بل پھر بھی میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تاریخ کا نہیں پتا۔ دوسرا، اگر کوئی 10 محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر میں کہہ دوں کہ 10 محرم جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس سے آپ کو کون سا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں۔ 10 محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن 1450 ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ اتارا ہوں گا۔ 10 محرم تو 20 دفعہ آنی ہے، ہزاروں دفعہ آنی ہے، سن تو نہیں میں بتایا۔ جب تک کوئی سن نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت قائم کی بات کر رہا ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1837 ہجری میں ہوگا۔ یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن کی ہے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے، ان کا آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی 400 سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 1440 چل رہے ہیں۔ یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا 1837، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں، اس سے بعد میں آ جائیں،
قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے. جمعے کے دن کا باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن، دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود شریف کی. وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا، لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی. یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن، یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ دیکھیں جی، سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا ہو. سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اس پہ اجماع امت ہے. سنی شیعہ کے اجماع ہے، عملی تواتر ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کرتے ہیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان 14 اگست کو بنایا گیا تھا. سر آج سے 1000 سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو ہی بنا تھا، کیونکہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا. اچھا، اس کے گیس نبی علیہ السلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا، دنوں کا تھا. دن ملتا ہے سوموار کا. 12 ربیع الاول والی بات تو جھوٹی ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں. لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا، آپ لکھیں 12 ربیع الاول یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا. 10 محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی. یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی 30-40 سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے، جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے. ورنہ آپ اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری، صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ. دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر، المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں اس میں، 8000. اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے، اور وہ ہے الاصابہ. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں. حضرت عمر کا یوم شہادت کیا، حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہو چکی تھی. ایک روایت اس میں ہے کہ حضرت ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت کمزور ہے، وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی ہے. حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا تھا. خلیفہ چننے کے بعد بھی محرم شروع نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ 25 26 27 اس میں سے کوئی 26 ہی ملتی ہے. زخم ان کو کہیں 21 22 کو لگا ہوگا، تبھی 26 کو ہی. اور سر ہم نے تو ایک کلپ بھی ڈال دی ہے حضرت عمر کا یوم شہادت. سر جو ویکیپیڈیا ہے دنیا میں، ورلڈ انسائکلوپیڈیا، اسی میں جا کے سنی پڑھ لیں، وہ سنیوں کا بنایا ہوا ہے نا. اس میں حضرت عمر کی شہادت کا دن پتہ کیا لکھا ہے؟ 26 ذوالحجہ 23 ہجری. انڈیا پاکستان والوں نے بیچاروں نے کیا دینی ہے. اور میں بتایا یہ ادھر ہی ہے، یکم محرم کے جلوس بھی یہیں پہ نکلے. میں یہ کہتا ہوں یعنی ایک ماڈرن خوارج کا طریقہ ہے 10 محرم کے اگینسٹ نکالنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، اگر یکم محرم کا جلوس سنت مان گیا تو 12 ربیع الاول کو بھی آپ نکالیں نا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نکالیں گے. ہمارے نزدیک تو جلسے جلوس سڑکوں کے اوپر روڈز بلاک کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، مریضوں کو تکلیف دے کے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، اجازت دیں. ٹھیک ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، جس طرح سیاسی جلسوں کی کنٹرول انوائرمنٹ میں اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف. میں تو اس لیول کے اوپر ہوں کہ سنی کو شیعہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانا چاہیے، شیعہ کو سنی کی مسجد. بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک جمعے بانٹ لیں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ اپنا موقف بیان کریں، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.